بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں کوہرام برپا تھا۔ بوڑھے بچے عورتیں سب رو رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آج علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھا لیے گئے ہیں۔ سنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جواب ملتا ہے، عمر وہ ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرمائی۔ فاروق اعظم عشرت بشرت کی وہ ہستی ہیں جن کو آقا کریم دونوں جہاں کے مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ایک روز کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینے کا چاند یاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت تنہائی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، قبولیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنا یوں بیان کی، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری قبر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اتنا ہی مانگا تھا کہ جن کو شہادت تو کسی جگہ بھی مل سکتی تھی، چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی، چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا، مگر اس انداز میں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہیں، مصلی نبوی پر کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس قرب احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرما دی۔ واہ زخم اسی وقت لگا تھا۔ مصلی نبی پر شہادت کو مرتبہ عطا فرما دینا اللہ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو صرف شہادت مانگی تھی، مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا۔ انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی، اے اللہ، میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر جنت البقیع میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کے لیے کہاں جگہ عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاض الجنت میں اور محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کی بیٹی کو ام المومنین کا مبارک احساس نصیب ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال کا نام ہے، جس کا نام سنتے ہی کیس و کسرا کے تخت خوف سے لرز جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جہاں سے عمر بن خطاب گزر جاتے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں جن کو سرکار رسالت سے الفاروق کا خطاب ملا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد باقی مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بلا خوف اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ بارگاہ رسالت سے اعلان ہوا کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔
بارگاہ رسالت سے اعلان ہوا، حضرت علی مرتضی شیر خدا اشکبار آنکھوں سے کہہ رہے تھے، اس جگہ تم دفن ہوگے، کیونکہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میں آیا تو ابو بکر اور عمر آئے، میں گیا تو ابو بکر اور عمر گئے، عمر اپنے رب کے پاس جا چکا ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے سپاہی کے جلال کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔